अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज जो निज़ाम है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। उस निज़ाम ने जिस तरह करके भी जैसे तैसे करके भी अपना जो है वो राज और सिक्का जो है वो कायम कर लिया है। और इस निज़ाम की इस वक्त जो पूरा एक निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है, इसकी वाहिद अपोजिशन जो है वो एक शख्स ही है और वो शख्स इमरान खान है और वो अडयाला जेल में बंद है। और इस वक्त उससे कौन मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता है, उसकी पार्टी में कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस तमाम चीज़ों को भी इस वक्त जो है वो निज़ाम बड़े अहसन तरीके से कंट्रोल कर रहा है। निज़ाम जब चाहता है तो चीज़ों को ढील देता है, निज़ाम जब चाहता है चीज़ें सख्त कर लेता है। मुख्तलिफ लोगों के अंदर रखना पैदा हो जाता है, बातें शुरू हो जाती हैं। ये सब चीज़ें जो है वो निज़ाम मैनेज कर रहा है। इसमें हम एक छोटा सा एक कैवियट डाल दें कि चूँकि ये निज़ाम कोई फर्स्ट वर्ल्ड का निज़ाम नहीं है, ये थर्ड वर्ल्ड का निज़ाम है, माफिया स्टाइल पे चलता हुआ निज़ाम है। तो इसलिए इसमें जब कभी थोड़ी सी हार्श डीलिंग होती है, सख्त डीलिंग होती है, तो ये निज़ाम थोड़ा नंगा हुआ भी नज़र आता है। तो उससे आपने परेशान नहीं होना। लेकिन बहरकैफ अगर एक ओवरऑल आप रिज़ल्ट निकालेंगे तो ओवरऑल रिज़ल्ट यही है कि निज़ाम अपनी कामयाबी के साथ अपनी जो उनकी तय करदा मंजिल है या तय करदा रास्ता है उसके ऊपर वो चली जा रहा है। और उसी की एक बड़ी अगली कड़ी है। आज हम तहरीक इंसाफ के ऊपर बात नहीं करते, आज हम बात करेंगे जो हमारे पिंडी वाले साहिबान हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट भी किया था। उनकी हर ख्वाहिश, चाहे वो कहते हैं ना तोहन कराहन, कबूल हो रही है और पूरी हो रही है। उनके दिल के किसी नया कोने में एक ख्वाहिश बड़े अरसे से थी। जब से पाकिस्तान के अंदर 18वीं तरमीम आई है और उस 18वीं तरमीम के बाद 2010 के बाद फिर एनएफसी अवार्ड भी हो गया, उसकी उसको जिसे कहते हैं ना री अलाइन किया गया, री एडजस्ट किया गया। और दोनों चीज़ें जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं हमारे पिंडी वाले निज़ाम को। और उसकी बहुत सारी वजूहत है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसकी वजह से मैंने आज इस पे बात की, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने आपको ये खबर दी थी कि आईएमएफ से जो होने वाले मुज़ाकरात हैं या अगले आने वाले दिनों में हमारे जो साहिबान हैं जिनका निज़ाम मुल्क में चल रहा है, जो इस वक्त तकरीबन हाइब्रिड रूल में भी एक, जैसे कहते हैं ना, हाइब्रिड रूल 2.0 की तर्ज के ऊपर मुल्क को चला रहे हैं, उनका अगला टारगेट जो है वो 18वीं तरमीम होनी है। जब उन्होंने तमाम सियासतदानों को ज़ेर कर लिया और बल्कि ज़ेर के ऊपर ज़बर भी कर लिया और तमाम सियासतदानों को उन्होंने हर उस जगह पार्क कर दिया जहाँ पे वो समझते हैं वो पार्क उनको उनको करना चाहिए था। तो इसलिए अब ये अपना एक और मकसद हल करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे और वो होगा 18वीं तरमीम का रिवर्सल, एनएफसी का रिवर्सल। और हमारी देखिए एक ऐसी कोई काली ज़ुबान है कि वो उस हमने कुछ अर्सा पहले बात की और आज पाकिस्तान के जो इकनॉमिक मामलात के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं सहाफ़ी हैं, शहबाज राना बड़ा अच्छा रिपोर्ट करते हैं, बड़ी उनकी नज़र होती है। उनकी आज की खबर है ट्रिब्यून के अंदर कि आईएमएफ ने जो इस वक्त मुज़ाकरात की मेज़ है उसके ऊपर एक शर्त ये भी रख दी है, और वो जो शर्त रखी है वो पिंडी की हर दिल अजीज़ ख्वाहिश है। और वो शर्त ये है कि वो ये चाहते हैं कि एनएफसी अवार्ड जो 18वीं तरमीम के नतीजे में आया उसके ऊपर बातचीत की जाए, क्योंकि इस वक्त जो एनएफसी अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि वफाक अपने जमा करदा मासूलात में से जो हिस्सा सूबों को देता है, वो कोई बेहतर निज़ाम नहीं है और आईएमएफ ये चाहता है कि इसको री एडजस्ट किया जाए। अच्छा, ये जो है आपको पता है कि आईएमएफ की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनके कुछ मार्क्स होते हैं। इवेंचुअली तो आईएमएफ के साथ डील हो जाएगी और जो भी डील होगी वो हमारे सामने आ जाएगी और वो बड़ी फाइनेंशियल बेस्ड होगी। ये वाला जो लुच आईएमएफ से तलवाया गया है, इसमें हम जो है अपने इसको शक की नज़र से देखते हैं। हम शक की नज़र से इसको इसलिए देखते हैं कि ये ख्वाहिश जो है, ये ख्वाहिश तो बहरहाल हमारे पिंडी वाले साहिबान की है और बहुत दिली ख्वाहिश है। और ये उनके कह लीजिए कि अगले एजेंडे में भी शामिल है, क्योंकि ये जो अगला उन्होंने 5 साल निज़ाम हुकूमत खड़ा किया है, जो अल्लाह की जानता है कितना अर्सा चलेगा, लेकिन अपनी तरफ से जो उन्होंने खड़ा किया है उसका एक बहुत बड़ा मकसद जो है, जिस हैवी हैंड से वो डील कर रहे हैं उसमें एक बहुत सारा बड़ा मकसद जो है 18वीं तरमीम का
काफ़ी हद तक रिवर्सल भी है। उसके लिए IMF के कंधे को इस्तेमाल करके इस वक्त ये इस बहस का आगाज़ कराया जा रहा है। अब इस बात को आगे ले जाने से पहले दो बातें ज़रा सुन लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये है कि IMF से बात करवाने से ये तासुर होगा कि जनाब ये एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये किसी की ख्वाहिश नहीं है, ये पिंडी की सेंट्रलाइज चीज़ों को करने की ख्वाहिश नहीं है, वगैरह वगैरह। और दूसरा ये कि ये सियासी मसला ना बन जाए, इसलिए ये बात किसी तरीके से जो भी उसके पीछे लॉबिंग की गई, जो भी किया गया, उस पर भी हम आते हैं, वो IMF से ये फ्लोट करवाया गया, निगोशिएशन टेबल पे लाया गया। वक्त गुजरने के साथ आप देखेंगे कि IMF इस जो मामले को कोई ऐसा वजह निज़ा नहीं बनाएगा, इस पे बात होती है नहीं होती है, लेकिन गुफ्तगू के आगाज़ के ऊपर ही वो आगे बढ़ जाएगा, अपना वो काम करके निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो इक़्तिदार के अवान हैं उनके अंदर और पार्लिमानों के अवान के अंदर ये बहस ज़रूर शुरू करवा देंगे और एक स्ट्रॉन्ग जो है कन्विंसिंग पॉइंट दे दिया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में सियासतदानों को इस राह पे लाने के लिए। अब दूसरी जो बात है कि IMF से ये बात कहलवाना कैसे अचीव की गई, तो हुजूर वाला हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि IMF को पिंडी की बातें सुनता है और बड़े उनके आँखें में है, लेकिन आप लोग शायद इतने आसानी से समझते नहीं हैं हमारे पिंडी वाले भाई ऑपरेट कैसे करते हैं। चूँकि ये एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर चल रहे हैं और डेकेड्स से, दहाइयों से चल रहे हैं, ये जो अपनी बात या जिसके ऊपर ये वर्किंग करते हैं, जो इनके इंटरेस्ट होते हैं, उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट जो है अशखास के अंदर भी होती है। ये अप्रोच करते हैं लिखने वालों को, कहने वालों को, सुनने वालों को, और ओवर द टाइम उसमें साल लग जाते हैं, दहाइयाँ लग जाती हैं कि उनके कलम से, उनके मुंह से, उनकी बातों से वो अपना पॉइंट आगे लेके जाते हैं। इसको आप दूसरी ज़ुबान में लॉबिंग भी कह सकते हैं, जिसकी एक मिसाल आपने देखी कि किस तरह से जो डोनाल्ड लू ने जिस वक्त धमकी पाकिस्तान को दी, और ये इंटरसेप्ट की स्टोरीज़ में अब बारहा ये चीज़ वाज़े तौर पर सामने आ चुकी है कि उस बात में समझिए ज़ुबान तो डोनाल्ड लू की थी, इंस्ट्रक्शंस तो उसकी स्टेट डिपार्टमेंट की थी, लेकिन उसके पीछे पूरी एक साजिशों और लॉबिंग का एक पूरा जाल था जो पिंडी से बिछाया गया था। तो इसी तरह मुझे कोई ये हैरत नहीं होगी, ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि IMF के तरफ से भी ये बात मेज़ पे लाने में पीछे कितने ज़्यादा जो हैं वो गुल खिलाए गए हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी सियासतदान के अंदर जिनका मईशत से ताल्लुक़ है, वो भी ये बात गाए बगाहे करते रहते हैं कि ये जो तकसीम है ये कोई बराबर नहीं है, ये बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं इसके अगले फेज़ की तरफ कि देखिए पिंडी क्यों ये नहीं चाहता कि NFC अवार्ड इस सूरत में रहे, और पिंडी ये क्यों चाहता है कि 18वीं तरमीम को रिव्यू किया जाए। देखिए पिंडी के साथ एक बहुत अरसे से चपकलिश जारी है मुख्तलिफ सियासी जमातों की। ये चपकलिश जो है, या कह लीजिए ये जो खींचा तानी है, ये है तो इख्तियार और इक़्तिदार की। इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इनके हाथों तख्ता मश्क बनी, उन्होंने इस जंग में और जैसे जैसे उनकी सियासी बलूगत हुई, उन्होंने इन मामलात को समझा। अब इसमें एक मिसाल ले लीजिए, जो सबसे सीनियर जमात कहा जा सकता है इस तख्ता मश्क में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उसमें भुट्टो का दौर भी रहा, बेनज़ीर का दौर भी आया, और अब जरदारी का दौर है, और आने वाला दौर बिलावल का होगा। अब इन तमाम अदवार के अंदर एक चीज़ तो पीपल्स पार्टी बतौर एक इदारा या बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी उनकी समझ में आई कि हमें अपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ताकत को जितना डिसेंट्रलाइज करेंगे, उतना ही जो ये इदारे हैं हमारे, ये कमज़ोर होंगे। यानी कि जो फ़ौज का इदारा है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी गिरफ्त कमज़ोर होगी। क्योंकि एक ऐसा इदारा जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, वो जब कोई ताकत लेता है तो वो किसी चोर खाने से ताकत लेता है। तो वो अगर उसने एक पॉइंट के ऊपर टेक ओवर करना है तो उसके लिए आसानी होती है। पॉइंट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, डिसेंट्रलाइज कर लीजिए, यानी कि इख्तियार को वफाक की सतह से सूबे पे ले आएँ, और फिर अगर आप सूबे से उसको ज़िले सतह पे ले जाएँ, फिर तहसील की सतह और गांव की सतह पे ले आएँ, फिर तो बिल्कुल ही कंपनी बहादुर ख़राब हो जाएगी। ये मकसद बड़ा अच्छा था जब 18वीं तरमीम की, और ये शायद कामयाब भी हो जाता कंपनी बहादुर का ग्रिप को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन वहाँ पे चूँकि सियासतदान भी सच्चे नहीं थे अपने मकसद के साथ, तो वो कामयाब नहीं हो सका। हम क्यों कहते हैं वो सच्चे नहीं थे? वो इस तरह से सच्चे नहीं थे कि उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन के अमल में वफाक से सूबों तक तो मामलात ले आए,
لیکن پھر اس کا جو پورا مشن تھا کہ یہ صوبوں سے ضلعی اور تحصیل کی سطح پہ لے جاتے ہوئے پھر وہاں پہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار صوبے میں تو اختیار ہمارے پاس آ گیا ہے، میں چیف منسٹر، میں میڈم چیف منسٹر، میں سر چیف منسٹر، تو وہ میں اگر یہ چیزیں نیچے ضلع کی سطح پہ لے جاؤں گا تو وہ تو ناظم جو ہے وہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گا، اس کے پاس زیادہ چیزیں ہوں گی، یا وہ یونین کونسل والے کے پاس چلی جائیں گی، تو جو وہ ڈیسنٹرلائزیشن ہے وہ پھر میرا کنٹرول ختم کر دے گا۔ تو وہ پھر اس کنٹرول کی بدولت 18ویں ترمیم کے وہ والے جو ہیں اسباق حاصل نہیں ہو سکے، لیکن بہرکیف سینٹرل سے بہت ساری چیزیں لے لی گئی۔ اب دوسری طرف آ جائیے کہ یہ تو ہے اصل مقصد پنڈی کا۔ اب وہ جو آرگومنٹ پیش کرتے ہیں وہ آرگومنٹ بھی سن لیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ آرگومنٹ آپ بار بار سنیں گے، اور یہ آرگومنٹ اپنے میرٹ کے اوپر درست بھی ہے، لیکن اس آرگومنٹ کو کرنے والے بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ آرگومنٹ اصل میں وہ آرگومنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا نظام ہے، جو ہمارے پنڈی بوائز ہیں، وہ 18ویں ترمیم کا ریورسل چاہتے ہیں یا NFC کا ریورسل چاہتے ہیں۔ جو وہ آرگومنٹ دیں گے وہ اب آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ جناب یہ جو ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ میں کوئی 57.5% جو ہے موصولات کی ترسیل وقف صوبوں میں کر دی ان کے سائز کے مطابق، لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو صوبوں کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جانی تھی فائنینشیل مینجمنٹ کے ضمن میں وہ نہیں ڈالی، اور اس طرح کی بحث میں آپ کو الجھایا جائے گا اور باتیں کی جائے گی۔ یہاں پہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، وفاق جتنی بھی محصولات اس کے پاس آتی ہیں یہ درست ہے کہ اس کا 57.5% جو ہے وہ صوبوں کو دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے اس نے تقریباً وہ 30% کے لگ بھگ دفاع کا بجٹ ہے، وہ ایگزیکٹلی اس وقت کتنا ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ 30 کے قریب ہے، 27 ہے یا 28 ہے یا 30 ہے، بہرحال آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ پھر اس محصولات میں سے اتنا فیصد تو چلا جاتا ہے آپ کا ڈیفنس کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو باقی پیسہ بچتا ہے اس سے آپ نے قرضوں کی ری شیڈولنگ بھی کرنی ہے، جو ان اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بجٹ سے زیادہ کا ایکسپینس ہے، یعنی کہ صرف آپ نے جو سود دینا ہے وہ اس کے ضمن میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں تنخواہیں، محکمے ہیں ختم ہی نہیں ہوتے، ملازمتیں ختم نہیں ہوتے، ہر سیاسی دور میں غیر قانونی بھرتیاں کی جاتی ہیں ووٹس لینے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، پھر دوسرا بھی ایک کام ہوا کہ جب ڈیسنٹرلائزیشن ہوئی تو بہت سارے محکمے اب وفاق میں نہیں ہونے چاہیے، وزارتیں نہیں ہونی چاہیے، ڈویژنیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ ابھی بھی ہیں اور ان کے اندر فوج ظفر موج ہے۔ تو اب وہ جو لوگ ہیں ان کی بھی تنخواہیں دینی ہے، یہ سب کچھ وفاق کو کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا وفاق اپنے آپ کو اوور برڈن محسوس کرتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تمام ڈیسنٹرلائزیشن کے بعد وفاق کے پاس صرف چیدہ وزارتیں اور منسٹریز رہ جانی چاہیے تھی، اس میں سے آپ کو بہت حد تک ان جو آپ کا یہ اوور برڈن ہے ملازموں کا ان کو فارغ کرنا چاہیے تھا، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے اوپر سب سے بڑا جو خرچ ہے وہ پینشنز کا ہے، کیونکہ پینشنز کا ایک بہت بڑا بل ہے اور اس کو ہم بہت ایک غلط طریقے سے مینجمنٹ کرتے ہیں۔ پوری دنیا جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز سسٹم پہ چلی گئی ہے، جہاں پہ تھرو انویسٹمنٹس اینڈ انسٹیٹیوشنل بانڈز وغیرہ وہ پینشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم تو بالکل وہ پرانا سا نظام ہے وہ مسلمانوں والا کہ ادھر سے پیسے لیتے ہیں ادھر سے بانڈ دیتے ہیں، اس کو کوئی ری جنریشن آف ویلتھ ہوتی نہیں ہے، تو یہ وہ مس مینجمنٹ ہے۔ لیکن پنڈی جو ہے وہ آپ کو اس مس مینجمنٹ کے پیچھے صرف بتائے گا کہ یہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس کی قصوروار ہے، جبکہ معاملہ یہ نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم NFC ڈیسنٹرلائزیشن اس کی قصوروار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سارا آپ کا مسئلہ ہے یہ مس مینجمنٹ کا ہے۔ PIA کا کیا مسئلہ ہے؟ PIA کا مسئلہ ہے مس مینجمنٹ کا۔ PIA خسارے میں اس لیے چل رہی ہے، دیکھیں اب جو روٹس PIA کے پاس ہیں، PIA کے جہاز بھی کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں، کوئی جاہل انسان بھی سوچتا ہے کہ PIA خسارے میں کیوں ہے؟ PIA خسارے میں اس لیے ہے کہ اس کے اندر ایک جہاز کے اوپر جو ہے وہ کئی 100 گنا زیادہ جو ہے ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، ایکسپینسز ہیں، اوور ہیڈز ہیں، تو وہ تمام چیزیں ہیں جو اس کمپنی کی مینجمنٹ نہیں ہونے دیتی ہیں، اس کو پروفیٹیبل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یہی مسئلہ جو ہے آپ کی حکومت کا ہے، وفاق کا ہے، یہ اوور سبسکرائبڈ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو آپ کو نہیں ہونا چاہیے، پھر اس نے اپنے بہت سارے ایسے چیزیں پالی ہوئی ہیں وفاق کو جو اس کو نہیں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اب لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، جہاں سے ہمیں اور شک ہوتا ہے کہ کیوں یہ IMF کا کہنا کہ NFC ایوارڈ کو ری تھنک کرنا چاہیے، وہ کیوں جو ہے وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے اور وہ درست نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ایک طرف IMF تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو NFC ایوارڈ کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے،
لیکن آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ پاکستان جیسے غریب ملک جو اتنی معاشی بدحالی کا شکار ہے، اس کو اپنا ڈیفنس کی سپینڈنگ جو ہے اس کو ری تھنک کرنا چاہیے. اس کو یہ بھی ری تھنک کرنا چاہیے کہ اٹامک پاور حاصل کرنے کے بعد 7.5 لاکھ کی اسٹینڈنگ آرمی کی آپ کو کیا ضرورت ہے. اس کو یہ بھی ہمیں کہنا چاہیے آئی ایم ایف کو کہ ہمارے پاس آئی ایس آئی کے جو اتنے زیادہ بلیک آپس چل رہے ہیں، ایک انٹیلیجنس ایجنسی، اتنے پرسونلز اس کے اندر کیوں ہیں. وہ یہ بات کبھی نہیں کرے گا. وہ کبھی یہ بات نہیں کہتا آئی ایم ایف کہ جی آپ کی جو اکانومی کے اوپر سب سے بڑا ڈینٹ ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے. بلوچستان کے رستے آپ کے ہاں سمگلنگ ہوتی ہے، اس کو روک دیں. وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو اس وقت امریکہ، برطانیہ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک سب جانتے ہیں کہ یہ شجر ممنوع ہے. کیونکہ ادھر جب ہم پنگا لیں گے تو پاکستانی فوج ہمارے خلاف ہو جائے گی. اور چونکہ ہم نے پاکستان سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، ہمارے اپنے ایکسٹریمزم کو لے کے، اس طرح کی انٹیلیجنس کی چیزوں کو لے کر ہمارے مسائل ہیں، تو لہٰذا ان سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرتے. اور اس لیے جو ہم بھی جو ہے نا وہ اس کی اگر یہ کھائی میں گر رہے ہیں تو ان کو ایک دھکا اور دو والی بات ہے. تو یہ جو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصل چیزیں ہیں، جب اگر آپ نے یہ پینڈورا باکس کھولنا ہی ہے کہ پاکستان کو اپنی مینجمنٹ کرنی چاہیے، تو پھر آئی ایم ایف کو میز کے اوپر اور بھی بہت ساری چیزیں رکھنی چاہیے جو وہ نہیں رکھے گا. لیکن وہ آپ سے یہ چیزیں کہنے کے لیے، کیونکہ یہ وہ بیسیکلی اوپننگ دے رہے ہیں پنڈی کو، سیاست دانوں کو اس کے اوپر لے کے آنے کے لیے. لیکن میرے لیے یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کے اوپر ایک نظر رکھنے والے شخص کی، یا سیاست کے اوپر نظر رکھنے والے شخص کی وجہ سے سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی دیکھنا کہ چلیں اس میں باقی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف بھی ہے، اس کا کیا سٹانس ہوتا ہے. لیکن سب سے انٹرسٹنگ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے انہوں نے اس وقت جو اقتدار کا لڈو کسی حد تک تو کھایا ہوا ہے، اور 18ویں ترمیم کے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کیونکہ وہ ڈی سینٹرلائز ہونے کے بعد، صوبوں میں جو اختیار جانے کے بعد، بڑے مزے سے تواتر سے 18ویں ترمیم کے وقت سے لے کر آج تک بلا شرکت غیر سندھ کے اندر اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں. اور وہاں پہ اس کے ساتھ کمز ود دیٹ اقتدار آل دا فائنینشیل آسپیکٹس ایز ویل. تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر، جب ان کے والد صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان ہیں، صوبے میں ان کی حکومت ہے، حکومت کو انہوں نے آلدو وزارتیں نہیں دی، ووٹ دیا ہوا ہے، لیکن 18ویں ترمیم کو لے کر اور این ایف سی کو لے کر بلاول بھٹو صاحب نے تو بالکل وہ ایک سرخ لکیر، ریڈ لائن کھینچی ہوئی ہے. تو اس تمام چیز کے اوپر ان کا رد عمل کیسا آئے گا، اور یہ رد عمل جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس حکومتی اتحاد کے اوپر کیا کرے گا. چونکہ اس وقت اس حکومتی اتحاد کے اندر پیپلز پارٹی کی بارگیننگ پوزیشن بہت مضبوط ہو چکی ہے، لہٰذا جو پنڈی بہادر ہیں وہ اس وقت ایک اور منصوبے پہ بھی کام کر رہے ہیں، جس میں جو سیٹیں ری کاؤنٹ کی صورت میں 10 سے 20 سیٹیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی بڑھائی جا رہی ہیں گریجولی، جس میں سے 2-4 وہ مینج بھی کر چکے ہیں. اس کا ہوگا یہ کہ جتنی یہ سیٹیں پی ایم ایل این کی بڑھتے جائیں گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ جو ایک قوت ہے، جو طاقت ہے، جو نیگوشیشن میں ان کے پاس ہے، وہ کم ہوتی جائے گی. تو یہ پیپلز پارٹی کی بھی مینجمنٹ ہو رہی ہے. دوسری طرف آپ یہ مت بھولیے گا کہ پی ٹی آئی کی بھی وہ کافی زیادہ مینجمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل یہ جو جھگڑا پڑا ہوا ہے اور بہت سارے جو رنگ کھل رہے ہیں، میں اس پہ مزید بات نہیں کرتا، لیکن اس کے پیچھے بھی ہماری کمپنی بہادر ہی شامل ہے، کیونکہ وہ اس وقت ہر فرنٹ کو جس طرح سے کھلانا چاہتے ہیں اس طرح سے کھلا رہے ہیں. اور آخر میں یہی بات ہے کہ یہ جو کیوں چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم اور این ایف سی دوبارہ سے ری نیگوشیٹ ہو، بیکاز ہم ایک دفاعی ریاست بنے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دفاع کے لیے مضبوط وفاق ضروری ہے. ہم ان چیزوں پہ نہیں سوچتے کہ جمہوریت سے، ڈی سینٹرلائزیشن سے، اختیارات کی تقسیم سے ریاست اور وفاق مضبوط ہوتا ہے. ہمارا ایز بصیت پنڈی ادارہ، میں ان کا ذہن بتا رہا ہوں، ان کا سوچنا یہ ہے کہ ہر چیز ابا جی کے ہاتھ میں ہونے سے مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں، ان کی سوچ میں پنڈی ابا جی ہیں، اور ابا جی نے جب تک مرنا نہیں ہے ان کے ہاتھ میں سب چیزیں رہنی ہیں. دفاع کے ساتھ خارجہ بھی رہنا ہے، داخلہ بھی رہنا ہے، خزانہ بھی رہنا ہے، آئی ٹی بھی رہنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت اگر آپ وفاقی کابینہ کو دیکھ لیں تو اس سے آپ کو ذہن کا پتہ چل جائے گا کہ پنڈی کیا چاہتا ہے، کہ کون کون سی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوں. تو اس وقت جو ہے نا ہم ایک ایس ایف آئی سی والے ڈیفنس ماڈل کے پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور دنیا میں تو خیر کوئی بات کیوں آپ کی سنے گا، کیونکہ خود ہی آپ لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہے بحیثیت پاکستانی کے کہ آپ نے کس چیز کے اوپر احتجاج کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے وغیرہ وغیرہ.
لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جو IMF کی جانب سے NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے اوپر بات کھولنے کی ہوئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس چیز کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور بھی سنا دیتے ہیں، چلتے چلتے میرے ذہن میں آ گئی۔ ٹویٹر کے اوپر کسی ایک دوست نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ جی شہزاد صاحب جو ہیں وہ کمپنی بہادر کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں اور بڑا جناب ان کے ساتھ کام کیا، تو میں آپ کو چلیں آج اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں۔ دیکھیں کوئی خاص کام تو کمپنی بہادر کے ساتھ نہیں کیا، وہی کام ان کے ساتھ کیا ہے جب حکومت میں تھے، تو وہ حکومت میں ہونے کی وجہ سے ان کو بڑے قریب سے بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ لیکن میرا جو تجربہ ہے کمپنی بہادر کے ساتھ یا ہماری فوج کے ساتھ، وہ تقریباً جتنی میری عمر ہے 45-46 سال اتنا ہے، کیونکہ ہر پاکستانی جو ہے ہم پچھلے 45-46 سال سے انہی کی ریاست میں رہ رہے ہیں، انہی کے زیر اثر رہ رہے ہیں۔ ہم نے عدالت میں بھی ان کو دیکھا، ہم نے قانون کی کتاب کھولتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں یہی نظر آتے ہیں، ہم ادب کی کتاب کھولتے ہیں وہاں یہ نظر آتے ہیں، اکانومی کو دیکھتے ہیں وہاں یہ نظر آتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں وہاں یہ نظر آتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ رہ رہ کے، ان کو دیکھ دیکھ کے، پھر وہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو آپ کسی کی قید میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کو رہ رہ کے اپنا جو ماسٹر ہوتا ہے اس کی تمام چیزیں، چلیں اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال لے لیں، بدنی اس سے بھی بیوی سے ڈانٹ پڑے گی کہ جب انسان کی شادی کو بہت عرصہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ دونوں جو کپل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اتنا سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ مطلب میں تو 20-22 سال ہوئے ہیں شادی کو، تو 20-22 سال میں اتنا پتہ ہے کہ مجھے بغیر اس بیگم کے کچھ کہے مجھے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے، اور یقیناً اس کو میرا بھی اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے۔ تو یہ تو 20-22 سال کی رفاقت ہے جس میں ہم اتنا جان گئے۔ ان کے ساتھ تو پیدا ہوتے ساتھ کی رفاقت ہے، 45-46 سال ہو گئے، تو اس لیے ہمیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ تو اس کی ساری وجہ یہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، امید ہے آپ کے روزے بھی اچھے گزرے ہوں گے، انشاءاللہ پھر کل حاضر ہوں گے مزید تجزیے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ اور خدا حافظ۔